نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما بكت عليهم السماء والارض صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سید و سرور محمد نور جان سید و سرور محمد نور جان بہتر و مہتر شفیع مجرمان اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر بحر حق سوئے غریباں یک نظر بحر حق سوئے غریباں یک نظر زینت مسند صدارت مبلغ اسلام حضرت علامہ پیر مقصود احمد صاحب بانی ادارہ نور الاسلام مہمان خطیب شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام محترم المقام علامہ عدنان وحید قاسمی صاحب اور الحافظ القاری محمد وقاص الباروی اور اس مجلس میں موجود جملہ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق کروڑوں حمدیں کروڑوں ثنائیں، اس کے حبیب مکرم رسول محتشم حبیب خدا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں آپ کی شان کے لائق کروڑوں درود اور کروڑوں سلام۔ اس کے بعد حاضرین گرامی، آج برج گاؤں میں ہم ایک ایسی مجلس میں حاضر ہیں جو عرس پاک کی محفل ہے، ایک ایسی شخصیت کی جس نے ساری زندگی قال اللہ کہتے ہوئے گزار دی، استاذ الحفاظ بھی ہیں، وہ زائر حرمین شریفین بھی ہیں، وہ عاشق مدینہ بھی ہیں اور عاشق شہ بغداد بھی ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا الحافظ القاری مرید احمد الباروی نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ، جن کو اللہ پاک نے چہرہ ہی ایسا عطا کیا، حدیث پاک میں آتا ہے خیارکم اذا رؤوا ذکر اللہ۔ سرکار سے پوچھا گیا خیار کون لوگ ہیں؟ اخیار بھلے لوگ۔ سرکار نے فرمایا کہ تم میں خیار بھلے لوگ وہ ہیں جن کو دیکھا جائے تو رب یاد آئے۔ اور حضرت مولانا حافظ مرید احمد الباروی، مجھے بھی کئی دفعہ ان کی مجلس میں حاضری کا موقع ملا، میں جب ان کی شخصیت کو دیکھتا ہوں تو دوستو مجھے تاجدار کائنات کی ایک حدیث پاک یاد آ جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا ان اشراف امتی حاملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے معزز لوگ، مکرم لوگ، عزت والے لوگ وہ ہیں جو راتوں کے شب زندہ دار ہیں اور دن کے وقت ان کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، وہ حاملۃ القرآن ہیں، وہ حامل قرآن ہیں، علم قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں،
ان کا سینہ قرآن کا گنجینہ ہوتا ہے، اور رات کے وقت ان کا عالم یہ ہوتا ہے اصحاب اللیل، وہ راتوں کو اپنے سجدوں سے، اپنے قیام سے اور اپنے رکوعوں سے راتوں کو بیدار کرتے ہیں۔ رات ڈھلے تے بے دردانو سکھ دی نیندر یاوے تے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں ہن جگاوے۔ اور حضرت مرید احمد الباروی اللہ پاک نے یہ دونوں خوبیوں سے ان کو مرصع کیا ہوا تھا۔ انہوں نے 50 سال اسی جگہ پہ جب ڈیرا لگایا، جامعہ رضویہ فیصل آباد، حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رحمت اللہ علیہ سے فیض یاب ہو کر، علاقہ ان کا ضلع لیا کا تھا، اس پنڈ میں ڈیرا لگایا تو ہمارے اسلاف کے ہاں ایک یہ قول چلتا ہے، یک در گیر محکم گیر، ایک در کو پکڑ لے اور پکا پکڑ لے۔ انہوں نے اس در پہ ایسا پکڑا کہ کم و بیش آدھی صدی اسی جگہ پہ گزار دی، ساری زندگی لوگوں کو پڑھاتے رہے۔ اور جب ان کا دنیا سے وصال ہوا، سورہ دخان کی آیت کریمہ پڑھی، اس کا معنی اور ایک حدیث پاک بیان کر کے مائک جو ہے حضرت کے حوالے کروں گا، دور سے تشریف لائیں، ہم ان کو سننا چاہتے ہیں۔ سورہ دخان کی آیت کریمہ، فما بکت علیہم السماء والارض، مجرموں کا ذکر ہو رہا ہے، سرکشوں کا ذکر ہو رہا ہے، سابقہ اقوام کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب اللہ کی سرکشی کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے، جب وہ وقت اجل آ گیا تو نہ زمین روئی نہ آسمان رویا ان پر، نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اگر آپ پڑھیں قاضی ثناء اللہ پانی پر، یہ ہمارے سلسلہ نقش بندیہ کے یہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، ان کے خلیفہ اتنے بڑے مفسر کہ مرزا مظہر جان جانا جب یہ پانی پت سے دلی کے لیے چلتے تو کہتے جگہ بنا دو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی آ رہا ہے۔ مرید پوچھتے آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں فرشتوں میں ہلچل مچ گئی ہے کہ قاضی صاحب آ رہے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ اور بر صغیر پاک و ہند میں عربی زبان میں جیسی تفسیر آپ نے لکھی میری نظر سے کوئی تفسیر نہیں ہوتی، عرب 10 جلدوں میں جی تفسیر مظہری، ذرا اٹھا کے وقت ملے تو پڑھنا۔ حضرت فرماتے ہیں تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جب سرکش مرتے ہیں تو زمین بھی نہیں روتی، آسمان بھی نہیں روتا، تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جب دنیا سے پردہ کرتے ہیں زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ آسمان اس لیے روتا ہے کہ آسمان میں ایک دروازہ ہے، جس دروازے سے وہ اہل اللہ، وہ ذاکر، وہ عابد، وہ قائم، وہ صائم جب اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں تو وہ تسبیح و تحلیل ان دروازوں سے گزر کر اوپر عرش اولی پہ جاتا ہے، ان کے ذکر کی ندائیں جاتی ہیں، اور زمین پہ وہ سجدے کرتے ہیں، زمین پہ قیام کرتے ہیں، زمین پہ رکوع کرتے ہیں۔ جب ایسے اللہ کے عابد شب زندہ دار جب دنیا سے چلتے ہیں تو ان کی چونکہ تسبیح ہو، تحلیل، ان کے اذکار آسمان کے اس دروازے سے جانا بند ہو جاتے ہیں، آسمان کا وہ دروازہ اس محرومی پر ہوتا ہے، اور زمین کا وہ خطہ جہاں ان کی پیشانیاں اللہ کی حضور سجدہ ریز ہوتی ہے، وہ زمین محروم ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے اس بندے کے جانے پہ وہ بھی روتی ہے۔ میرا یقین کہتا ہے حضرت مرید باروی اس مسجد کے حجروں میں، اس مسجد کی لائبریری میں، اس مسجد کے قرب میں، اس مسجد کی جگہ پہ 50 سال سجدہ ریزی کرتے رہے، قیام کرتے رہے، رکوع کرتے رہے، لوگوں کو قرآن پڑھاتے رہے۔ جب وہ آج سے 2 سال پہلے دنیا سے گئے ہوں گے تو یہ مسجد انوار مدینہ رو رہی ہوگی،
وہ لائبریری رو رہی ہوگی، وہ ان کا خلوت کا دار جہاں پہ وہ عبادت کرتے تھے وہ بھی رو رہا ہوگا، کیونکہ وہ ذاکر تھے اور عابد شب زندہ دار تھے۔ اور دوستو، ان کی محبت تحریک منہاج القرآن کے ساتھ ایسی کہ اپنے 2 شہزادے منہاج القرآن کے سپرد کر دیے۔ آج کے دور میں بہت کم ایسا ہوتا ہے، اور حق گو کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوتے تھے، وڈیروں سے نہیں ڈرتے تھے۔ اس جگہ پہ مسجد میں تحریک منہاج القرآن کے قائد انقلاب کے اور شیخ الاسلام کے کتنے ہی پروگرام ہوئے، حالانکہ مساجد کی ائمہ ڈرتے ہیں۔ میں ان کی حق گوئی کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کی جرت اور بے باکی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آخر میں بخاری کی حدیث بیان کر کے اس میں 7 اشخاص کا ذکر ہے جو قیامت کے روز اللہ کی عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ میرا گمان ہے، میرا یقین کہہ رہا ہے، ان 7 اشخاص میں ایک شخص یہ 7 والی قبر میں آرام کرنے والے استاد الحفاظ حضرت مولانا مرید احمد باربی ہوں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس کو امام بخاری نے 5 مقامات میں ذکر کیا ہے۔ کتاب الصلاۃ میں ذکر کیا، کتاب الزکوٰۃ میں ذکر کیا، کتاب الرقاق میں ذکر کیا، امام مسلم نے بھی ذکر کیا۔ میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں تاکہ حضرت کا خطاب ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کا دن ہوگا، 7 بندے ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ کتنے بندے؟ 7 بندے ایسے ہوں گے جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے، وہ اللہ کی عرش کے سائے تلے بھی ہوں گے۔ ان میں پہلا بندہ بس ٹھیک ہے، بیٹھ جاتے الامام العادل، عدل کرنے والا امام۔ بتا دوں امام سے کون مراد ہے؟ ایک یہ ہمارے قاری غلام محی الدین امام ہے یا حافظ محمد بقا؟ جی، ایک یہ امام ہیں، یہ امامت ایک یہ ہے، یہ امامت صغرا ہے، ایک امامت کبریٰ ہے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہاں الامام العادل وہ امام مراد ہے جس کے پاس تو تمہارے امور معاملات ہوتے ہیں، معاشرتی معاملات، تمہارا ملک کا سربراہ، تمہارے صوبے کا گورنر، وزیر اعلیٰ، اور اس ضلع کا، حلقے کا ہر وہ بندہ جس کے پاس مسلمانوں کے اجتماعی امور کی ذمہ داری ہو، اس میں عدل کرے، انصاف کرے، ہر ایک کو اس کا حق پہنچائے، تو قیامت کا دن ہے وہ امام عادل، وہ انصاف پسند حکمران جو ہے قیامت کے روز اللہ کی عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اس کے مقابلے میں پتہ ہے کیا ہے؟ جو نا انصافی کرنے والا، خائن، بددیانت، ظالم حکمران ایسا ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ آج ہم کہتے ہیں الامام العادل کے لیے ہم کہتے ہیں یہ دنیا داری ہے، اور جو چھوٹی امامت ہے اس کے لیے بٹھاتے ہیں، اور جو امام عادل ہے، بڑی امامت ہے، اس کو دنیا داروں کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کو بددیانتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کو چوروں کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کو خائن لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ دوسرا آدمی سنو، فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، قیامت کے روز دوسرا بندہ وہ ہوگا، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہوئے بڑی ہو۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، شیخ سعدی نے فرمایا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی مستانی میں عبادت کی جائے تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے، جب بوڑھا ہو جائے تو اس وقت بگیاڑ بھی، گرگ جو ہے، بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ بابا جب گھر میں کھانستا ہے تو بہویں کہتی ہیں بابا جی اذان کا وقت ہو گیا ہے، مسجد جاؤ۔ مزہ تب ہے جوانی میں عبادت کی جائے۔ دوسرا وہ
شاب نشا فی عبادت ربہ. تیسرا بندہ وہ رجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. تیسرا بندہ وہ کہ دنیا میں ایک خوبصورت صاحب جمال، اچھے خاندان کی، اچھے سٹیٹس کی، اچھے منصب کی عورت اس کو برائی کی دعوت دے، اس کو بلائے اور اس کو سارا ماحول بھی میسر ہو جائے، اس وقت وہ کہے فقال انی اخاف اللہ، وہ کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اس کے ایسے لوگوں کے امام حضرت یوسف علیہ السلام جو زلیخا سے جو ہے انی اخاف اللہ. تیسرا بندہ وہ ہے. چوتھا بندہ وہ ہے رجل معلق قلبہ فی المساجد. چوتھا بندہ وہ ہے کہ وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو، لٹکا ہوا ہو، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے لیے رہتا ہو. اور میرا گمان ہے، میرا یقین ہے، استاد الحفاظ الحافظ القاری محمد مرید الباروی جس نے 50 سال اس مسجد میں خدمت کی، ان کا دل تو دور کیا، وہ تو رہتے ہی دائیں بائیں تھے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتے تھے. تو وہ بندہ جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہو، وہ بھی قیامت کے روز جو ہے اللہ کے دربار میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ اسی سائے میں ہوگا. اب میں بات ختم کرتا ہوں، بس 2 منٹ میں باقی صرف 3 نام لیتا ہوں. نہیں حضرت وہ مجھے بڑا احساس ہے، بس میرا خیال ہے بس باقی پھر انشاءاللہ. اچھا جی، مجھے بڑا احساس ہے کہ مہمان اتنی دور سے آئے ہیں. جی کتنے یہ پھر 7 بندے یاد کرنے ہیں. جی میں استاد بھی ہوں، میں منہاج کا استاد ہوں. خطیب تو یہ ہے، ہم تو سبق یاد کرانے والے ہیں نا. فن خطابت حضرت سے سنیں گے. 7 بندے. پہلا بندہ وہ کیا تھا؟ امام العادل، انصاف کرنے والا حکمران. دوسرا بندہ وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزری. تیسرا بندہ وہ شخص جس کو کوئی اونچے منصب والی، خوبصورت، یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہو بھی حسن و جمال والی، سٹیٹس بھی اچھا، اونچے خاندان کی ہو، پھر زیادہ نفس جو ہے نا ادھر راغب ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ اگر دعوت گناہ دے تو وہ بندہ کہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈر جائے، خشیت طاری ہو جائے، کب کبھی طاری ہو جائے، گناہ سے باز آئے. چوتھا بندہ کیا تھا؟ چوتھا بندہ وہ جوان دو اشخاص جو اللہ کی محبت میں ایک جگہ اکٹھے ہوئے، بیٹھے رہے، جب بیٹھے تھے پھر بھی اللہ کی محبت میں، جب جدا ہوئے پھر بھی اللہ کی محبت میں. آپ بھی اللہ کی محبت میں آئے، کوئی دنیا کا کاروبار نہیں ہے. اللہ کی محبت میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر بغض جو ہے اس میں اکٹھا ہونا، اٹھ کے جانا قیامت کے روز، یہ بھی جو ہے کہ عرش کے سائے کرے. اور چھٹا بندہ وہ ہے کہ جو اکیلا بیٹھا ہو اور تنہا بیٹھے اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، یاد کرے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے وہ بندہ جو خلوت میں بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ یاد آیا، آنکھیں میں پڑی، آیا تھا خیال کے، آنکھیں چھلک پڑی، آنسو کسی کی یاد میں اتنے قریب تھے. دم یارب نصیب میں صبح و دم ہے، اسی سے معنی ریشہ میں دم ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی تو قدم ہے. عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر کا. 6 بندے ہو گئے. 7واں بندہ وہ ہے رجل تصدق عفا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق. 7واں بندہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں
خرچ کرے اس طرح خرچ کرے کہ دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے تو بائیں کو خفیہ. ہم اگر 2-4 پیسے دیتے بھی ہیں نا ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ڈھنڈورا بھی ہماری سخاوت کا, ہماری بیاضی کا, ہمارے انفاق فی سبیل اللہ کا. تو حدیث پاک میں آتا ہے جو خفیہ صدقہ کرتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے. اور استعارہ یہ فرمایا کہ دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے تو بائیں کو خبر نہ ہو. ایک ہی ہے, اسی کا دایاں ہاتھ ہے, اسی کا بایاں ہاتھ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے تو بائیں کو خبر نہیں. اس کی ساتھ بندے قیامت کے روز اللہ کے رب کے ساتھ ہمارے بندوں, ہمارے موضوع ساتھ الکفار جن کی زندگی اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھاتے گزرتے کیلو کالے رسول اللہ میں گزر کے اللہ کا ان کی قبر میں کروڑوں رحمت فرمائے. ہمارے عزیز حافظ محمد وقاص الغربی کو اور دیگر ان کی بندوں کو ان کا صحیح طور پہ جانشین بنایا. جس طرح ان کے اندر قوت ارادی ہر کوئی تھی اور خدمت دین کا جذبہ تھا فی سبیل اللہ, اللہ پاک اس کی خیرات جو ہے ہمارے عزیزوں کو بھی عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. وما علینا